اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 29 تک سورہ ابراہیم ہے اور 13واں سپارہ انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ کل ذکر ہوا تھا کلمہ طیب کا، اور کلمہ طیب کی مثال دی گئی تھی شجرہ طیبہ سے، پاک درخت کے ساتھ، اور پھر اس کی خوبیاں بتائی گئیں اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جس طرح پاکیزہ درخت ہوتا ہے ایسے ہی پاکیزہ کلمہ طیب ہوتا ہے۔ اب آگے بیان ہوا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور مثال ناپاک کلمہ کی، یہ بند کرو پنکھا بند کرو، ناپاک کلمہ کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے۔ ناپاک کلمہ کی مثال کس جیسی ہے؟ پاک کلمہ کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے، اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے۔ اجتثت من فوق الارض، جسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے۔ ایسا یہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم نکال دیتے ہیں زمین سے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو زمین کے اوپر سے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زمین میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، تو ان کو اکھیڑ دیا جائے ما لہا من قرار، اور اسے کچھ بھی قرار نہ ہو۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے، اس کی بتائی گئی کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین میں کھبی ہوئی ہیں، کوئی درخت، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی جھکڑ انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور ان کی جو شاخیں ہیں، فرع ہیں، وہ آسمانوں میں جو ہے ان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت، جڑی بوٹی، گندا درخت، اس کو زمین کے اوپر سے جو ہے وہ اسے اکھیڑ دیا جائے اور اس کا کوئی قرار نہ ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، بالقول الثابت، اس پختہ قول کی برکت سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ایماندار کو اس بات کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے ثابت رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ قول کون سا ہے؟ وہ قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں جو چاہے کرے، کسی کو خبیث بنا دے، کسی کو طیب بنا دے، کہ کوئی ہو مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہو اور ایسے گندے کرتوت ہوں کہ دنیا اس سے پناہ مانگتی ہو، ہوتے ہیں۔ پڑوسی کہتا ہے اللہ کرے ماری جائے، نماز کے لیے آتا ہے تو نمازی ساتھ کھڑے ہوئے کہتا ہے اللہ کرے اگلی نماز تے ہی نہ آوے۔ تو یہ ایسے ہیں سلسلے، بس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، کس کے ساتھ؟ کفرا، ناشکری کے ساتھ۔ اللہ انہیں نعمتیں دیتا رہا، وہ ناشکری کرتے رہے۔ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اللہ نعمت دے رہا ہے تم کم از کم شکر تو اس کا ادا کرو۔ یار دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ کوئی بھلا کر دے نا تو اور شکریہ ادا کرے، تو ہم کہتے ہیں یار کوئی شکر کی ضرورت تھی؟ یہ چیز نہیں، وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا تمہیں شکر ادا کرنے کا طریقہ پتہ چلے گا، اور تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، یعنی دوزخ میں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری بھی کی
اور انہوں نے اپنی قوم کو کہاں اتارا؟ ہلاکت کے گھر یعنی دوزخ میں اتارا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، وہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے اس میں، وبئس القرار، اور یہ جو جہنم کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ جھونکے جائیں گے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔